إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد سب سے پہلے ہم تمام پر یہ واجب ہوتا ہے کہ ہم دل کی سچائی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس کی بے شمار نعمتوں پر جن سے اس نے ہم تمام کو نوازا۔ اللہ تعالیٰ کی انہی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت آج ہم تمام کا یہاں پر اس کے دین کو سمجھنے کے لیے جمع ہونا ہے۔ اگر اس کار خیر میں ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا ہو جائے تو بے شک یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑا عظیم ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے چل کر آنا جنت کا راستہ طے کرنے کے مترادف ہے۔ اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کی جستجو میں نکل پڑنا فرشتوں کی دعاؤں کا سبب بنتا ہے، بلکہ اس سے بھی عظیم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ایسے بندوں کا جو کسی مسجد میں جمع ہو کر اللہ کے دین کا علم سیکھتے ہیں اپنے دربار میں ذکر فرماتا ہے۔ ان میں کی ہر نعمت بے شک عظیم نعمت ہے، لیکن ان تمام نعمتوں کا حصول اس وقت ممکن ہے جب ہمارے دلوں میں اخلاص آ جائے، ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ راستہ طے کر کے اللہ کا دین سیکھنے کے لیے آئیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا فرمائے، ہمارے اعمال کو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل اور مہربانی سے قبول فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم تمام یہاں پر جمع ہوئے تاکہ اللہ تبارک و تعالی کے دین کی کچھ باتیں سیکھیں۔ جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا آپ لوگوں تک پہنچانا
یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ علم نہ ہونے کی صورت میں علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا یہ آپ لوگوں کا فرض ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری زبانوں کی حفاظت فرمائے، زبان سے حق بولنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، زبان کی لغزشوں سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو محفوظ فرمائے۔ محترم حاضرین، گزشتہ مہینے کے پروگرام میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے شادی بیاہ کے مسائل کو لے کر اس حد تک گفتگو ہو چکی تھی کہ رشتہ کس طریقے کا تلاش کیا جائے، کن چیزوں کو ملحوظ رکھا جائے، نیز منگنی کے کیا مسائل ہوتے ہیں، ان تمام مسائل کو بیان کرنے کے بعد نکاح کے مسائل تک وقت ختم ہو چکا تھا اور یہ امید دلائی گئی تھی کہ نکاح کے مسائل اگلے پروگرام میں بیان کیے جائیں گے۔ لہذا اللہ رب العالمین سے ہم مدد مانگتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ منگنی کے ہو جانے کے بعد جس کے مسائل تفصیلی طور پر آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے جا چکے، نکاح کی باری آتی ہے۔ نکاح جیسا کہ بتلایا گیا کہ یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی سنت ہے۔ اللہ کے پیغمبروں میں سے تمام پیغمبروں نے نکاح کیا ہے سوائے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے اور حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے۔ ان دو نبیوں کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو بیوی اور بچوں سے نوازا۔ جب آدمی اپنے لیے کسی نیک بخت لڑکی کا انتخاب کرتا ہے اور لڑکی اپنے شریک حیات کو چن لیتی ہے، نکاح کا موقع آتا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اپنے زندگی کے تمام اعمال کی طرح نکاح میں بھی شرعی امور کو مد نظر رکھے۔ شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ نکاح کو عام کر کے کیا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعلن النکاح، نکاح کو اعلان کر کے کرو، یعنی لوگوں میں اسے عام کیا جائے، زیادہ سے زیادہ لوگ اس چیز کو جان لیں۔ چھپ کر اگر نکاح کیا جائے تو یہ نکاح درست نہیں ہوتا، اسی لیے نکاح کا اعلان ضروری ہے، نکاح کا اعلان ضروری ہے۔ بلکہ بعض روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ اس نکاح کو عام کرنے کے لیے دف بھی بجایا جا سکتا ہے، عورتیں اکٹھے ہو کر، تاکہ یہ چیز تمام کے علم میں آ جائے۔ اسی طریقے سے نکاح کے لیے گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ لڑکی کی جانب سے ولی کا ہونا ضروری ہے۔ جس نکاح کے اندر لڑکی کی جانب سے ولی نہ ہو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو باطل قرار دیا ہے۔ نکاح کے لیے لوگوں کو دعوتیں دی جا سکتی ہیں، یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کرتی تھی، لیکن اگر دعوت نہ ملے، کوئی شخص دعوت نہ دے تو اس پہ ناراض بھی نہیں ہوا جا سکتا، کیونکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر پیلا نشان دیکھا۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ زعفران کی خوشبو تھی جو اس وقت عام طور پر دلہے استعمال کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک انصاری لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ نکاح مدینہ طیبہ میں ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں موجود تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجے محبت کیا کرتے تھے، ان کی شادی بھی ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر تک نہیں تھی۔ اگر ایسی کوئی چیز ہمارے معاشرے میں ہو جائے تو ہم اس پر سخت ناراض ہوں گے، سوچیں گے کہ اس سے ہم سے محبت نہیں ہے، اس نے ہم سے رشتے کاٹ لیا ہے۔ حالانکہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی بھی کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع تک نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال اور اولاد میں دعا کی تھی، برکت کی، اس دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کچھ ہی عرصے میں مالدار صحابہ کے زمرے میں شامل ہو گئے، بلکہ مالداروں میں سب سے بڑے مالدار مانے جاتے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ماذا سقت الیہا، اے عبد الرحمن تم نے شادی تو کر لی، مہر تم نے کیا دیا؟ آج کا ماحول، اس وقت کا ماحول دونوں کو سامنے رکھ کر سوچا جائے، اگر آج کسی کے شادی کی بات ہوگی، سوال کریں گے کہ تم نے کیا کیا لیا؟ گاڑی لی، موٹر، کیش کتنا ملا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں، ماذا سقت الیہا، تم نے مہر میں کیا دیا؟ میرے محترم بھائیو، شادی کرنے والا اگر شریعت اسلامیہ کے مطابق شادی کرتا ہے تو دیتا ہے، لیتا نہیں ہے، لیتی ہے، دیتی نہیں ہے۔ تو لینے والے سوچیں کہ لے رہی ہے کہ دے رہی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، نواۃ من ذہب، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کھجور کی گٹھلی کے مانند میں نے سونا مہر میں دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولم ولو بشاہ، ایک بکری ہی صحیح ذبح کر کے ولیمہ کر دو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جس کا ذکر انشاءاللہ آئے گا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بڑی سادگی کے ساتھ شادیاں ہو جایا کرتی تھیں۔ اس کے لیے باقاعدہ طور پر کوئی محفل نہیں جمائی جاتی تھی۔ شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑی عام سی چیز تھی۔ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، کہتی ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کر دیا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حاجت نہیں ہے۔ ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو حاجت نہیں ہے تو مجھ سے شادی کرا دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ کپڑا ہے جو میں پہنا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے، اگر یہ کپڑا بھی دے دے گا تو کیا پہنے گا؟ جاؤ، جا کر تلاش کرو، اگر لوہے کی ایک انگوٹھی بھی ملے تو لے کر آنا۔ صحابی جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں وہ بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا قرآن مجید کی کون سی سورتیں یاد ہیں؟ صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں 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 سورت مجھے یاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زوجتکہا بما معک من القرآن، جتنا قرآن تمہیں یاد ہے یہ تم اسے سکھا دو گے، یہی تمہارا مہر ہے اور اس پر ہم تمہارا نکاح کر دیتے ہیں۔ کتنی سادگی تھی شادیوں میں، نہ بینڈ تھا، نہ باجا تھا، نہ ویڈیو شوٹنگ تھی۔ میرے محترم بھائیوں، آج افسوس کے ساتھ ہماری شادیوں کے اندر ایسے منکرات داخل ہو چکے ہیں جو حرام ہی نہیں بلکہ کبیرہ گناہ کے درجے تک پہنچتے ہیں۔ کون سا ایسا شخص ہے جس کے دل میں غیرت ہو اور وہ اس بات کو برداشت کرتا ہو کہ اس کے بیوی کی، اس کے بہن کی، اس کے ماں کی ویڈیو کی جائے اور عام لوگوں کے سامنے اس کو پیش کیا جائے، سب بیٹھ کر مزے لے کر اسے دیکھ رہے ہوں؟ یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل سے غیرت کا جنازہ مکمل طور پر اٹھ چکا ہو۔ یہ عام مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی غیرت ہو۔ ایسے موقعوں پر اگر ایسی شادیاں ہیں، ایسی محفلیں ہیں تو کان کھول کر سن لو کہ اپنے گھر کی عورتوں کو ایسی محفلوں میں بھیجنا بے غیرتی اور ایک حرام کام ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی معاشرے کو ایسی برائیوں سے پاک فرمائے۔ نکاح ہو جانے کے بعد رخصتی کا دور آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں امہات المؤمنین کی رخصتی کے واقعات کو پڑھو، کتنی سادگی کے ساتھ تھے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو صحیح کہا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ 6 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح کرا دیا گیا۔ جب ہم مدینہ آئے تو اس وقت میری عمر 9 سال کی تھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں بچیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، اچانک میری ماں ام رومان میرے پاس آئی اور انہوں نے مجھے آواز دی۔ مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ میں دوڑی ہوئی اپنے ماں کے پاس آئی، دروازے پر کھڑی ہو گئی تو میں ہانپ رہی تھی۔ میری ماں نے میرا ہاتھ پکڑا، تھوڑا سا پانی لے کر میرا منہ صاف کیا، مجھے لے کر انصار کی کچھ عورتوں کے پاس چلی گئیں اور میری ماں نے ان عورتوں کے حوالے مجھے کر دیا۔ انصار کی ان عورتوں نے مجھے مبارکبادی دی، کہا کہ تمہارا بہترین نصیبہ تمہارے لیے مبارک ہو۔ پھر اس کے بعد انہوں نے میرے بال بنائے، مجھے سجایا گیا۔ پھر اس کے بعد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے مجھے کر دیا گیا۔ دلہن کو پتہ تک نہیں ہے کہ اس کی رخصتی ہونے والی ہے۔ کیا سادگیاں تھیں! اسی لیے میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں میں برکت رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی برکت کا راز بتلاتے ہوئے فرمایا، ان اعظم النکاح برکہ ایسرها مؤونہ۔ نکاحوں میں سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس نکاح کا خرچ کم ہو۔ یہاں پہلے سے پلاننگیں، بہت سارا خرچ، نکاحوں کے اندر برکتیں کیسی رہیں گی؟ پھر اس کے بعد ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بغل میں بیٹھ گئے۔ دودھ کا ایک بڑا سا پیالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن ہیں، وہ وہاں پر موجود تھیں۔ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اپنی نئی نئیلی دلہن کے آگے بڑھا دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شرم سے نگاہیں نیچے کر لیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دودھ کا پیالہ لے لو۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دودھ پینے لگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی سہیلی کو بھی دے دو۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، نہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لے کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ لیا، پی کر پھر حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیا۔ یہی رخصتی تھی، یہی جلوہ تھا، یہی نکاح تھا۔ میرے محترم بھائیو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے۔ رخصتی کے بعد لیلۃ الزفاف، شب زفاف، یعنی وہ رات جسے اردو زبان میں سہاگ رات کہا جاتا ہے، وہ انسان کے سامنے ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں کچھ آداب ہیں جن آداب کا ملحوظ رکھنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان اپنی دلہن کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ ثابت ہے کہ دلہا دلہن کے پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھ کر اپنی زندگی کے حق میں برکت کی دعا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا تزوج احدکم بامرأة او اشترى خادما فلیأخذ بناصیتها وَلْيُسَمِّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ۔ جب تم میں سے کوئی شخص کسی عورت سے شادی کرے یا کوئی غلام خرید کر لائے تو اس کے پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھے، اس کے بعد اللہ کا نام لے کر برکت کی دعا کرے، یوں کہے، اللہم انی اسألک خیرہا، اے اللہ میں اس عورت کے اندر جو تو نے بھلائی رکھی ہے اس بھلائی کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا، اور جس بھلائی کے ساتھ تو نے اسے پیدا کیا ہے اے اللہ میں اس بھلائی کو مانگتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، اے اللہ اس عورت میں جو شر ہے، جو برائی ہو سکتی ہے، میں اس سے تیری حفاظت اور پناہ چاہتا ہوں۔
اور جو برائی اس میں پیدا کی گئی ہے اس سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ چیز وارد ہے کہ اس رات شوہر اور بیوی، دلہا اور دلہن 2 رکعت نماز پڑھیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ کی ایک جماعت میں ابو حریز نامی ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک نوجوان لڑکی سے شادی کی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ مجھ سے نفرت نہ کر بیٹھے، میں کیا کروں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ان الالف من اللہ والفرق من الشیطان، محبتیں اللہ کی طرف سے اترتی ہیں، نفرتیں دلوں میں شیطان پیدا کرتا ہے۔ یرید ان یکرہ الیکم ما احل اللہ لکم، شیطان چاہتا ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیزیں تمہارے درمیان نفرتیں اور جدائیاں ڈال دے۔ اگر وہ لڑکی جس سے تم نے شادی کی ہے، جس کی نفرت کا تم ڈرتے ہو، تمہارے پاس آ جائے تو تم اسے اپنے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دینا۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی توجیہ ہے۔ پھر اس کے بعد کہنا، اللہم بارک لی فی اہلی وبارک لہم فی، اے اللہ میرے اہل خانہ میں تو میرے لیے برکت رکھ دے اور مجھ میں ان کے لیے برکت رکھ دے۔ وَاجْمَعْ بَيْنَنَا مَا جَمَعْتَ بِخَيْرٍ، جب تک ہم ساتھ رہیں اے اللہ خیر و بھلائی کے ساتھ تو ہمیں ساتھ رکھنا۔ وَفَرِّقْ بَيْنَنَا مَا فَرَّقْتَ بِخَيْرٍ، اگر کسی وجہ سے ہمارے درمیان جدائی ہو جائے، طلاق ہو جائے، خلا ہو جائے، موت واقع ہو جائے، تو یہ بھی بھلائی کے ساتھ واقع ہو جائے۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی توجیہ ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، شب زفاف میں انسان کو ان آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ ایک لڑکی اپنے گھر کو چھوڑ کر ایک ایسی جگہ میں آئی ہوئی ہوتی ہے جس کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتی۔ انسان جانور کی طرح اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے ٹوٹ نہ پڑے، بلکہ شرعی آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے پہلے اس کے دل میں محبت پیدا کرنے کی کوشش کرے، پھر اس کے بعد اگر جماع کے لیے آگے بڑھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو ہرگز نہ بھولے جن کا ذکر بخاری شریف میں کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنی بیوی سے جماع کرے تو کہے بسم اللہ، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ کے نام سے ہم اس کام کو شروع کرتے ہیں، اے اللہ کو ہمیں شیطان کے شر سے بچانا۔ جو کچھ اس ملاقات میں ہمیں ملے، لڑکے کی شکل میں، لڑکی کی شکل میں، اے اللہ تو اسے بھی شیطان کے شر سے بچانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس ملاقات میں اولاد عطا کی جائے لم یضرہ الشیطان ابدا، شیطان اسے کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ دعا صرف ابتدائی رات کے لیے نہیں ہے، بلکہ آدمی جب بھی اپنی بیوی سے مباشرت کرے ان تمام اوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے اس ذکر کا میرے محترم بھائیوں اہتمام ہونا چاہیے۔ اس رات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ آدمی ولیمہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کی بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا انہ لا بد للعرس من ولیمہ، شادی کے لیے ولیمہ ضروری ہے۔ دوسری روایت میں ہے انہ لا بد للعروس من ولیمہ، دلہے پر ولیمہ لازم اور ضروری ہے۔ اسی لیے اہل علم ولیمے کو صرف سنت ہی نہیں بلکہ وجوب کا درجہ دیتے ہیں، یعنی واجب اور ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا اولم ولو بشاہ، ایک بکری ہی سے صحیح ولیمہ کرو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولیمہ کرو، حالانکہ علی رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت شادی کے لیے آگے بڑھے تھے اس وقت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مہر دینے کے لیے تک کچھ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہاری زرہ کہاں چلی گئی؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے بیچو اور اس سے شادی کا انتظام کرو۔ حضرت علی رضی اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 400 دینار میں اس زرہ کو خریدا۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ دینار لے لو اور یہ زرہ بھی میری طرف سے ہدیے کے طور پر قبول کر لو۔ شیطان کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے وہ شخص جو حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان عداوت اور دشمنی کو ثابت کرنا چاہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور زندگی کے بعد بھی ان صحابہ کے درمیان آپسی ایسے تعلقات تھے جن تعلقات کی مثال میرے محترم بھائیوں پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی، بلکہ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے پر مہربان اور مشفق ہوا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ مانگا تو اس رشتے کی رہنمائی کرنے والے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گویا مہر کا انتظام فرمایا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے علی، میری طرف سے تمہارے ولیمے کے لیے ایک بکرا قبول کر لو۔ انصاری صحابہ نے کہا کہ ہم اناج کا انتظام کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہما کو بلایا، کچھ پیسہ دے کر کہا کہ جا کر اس سے سامان خرید کر لاؤ تاکہ فاطمہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شادی کی جائے۔ حضرت عثمان بھی شریک ہیں، حضرت ابو بکر صدیق بھی شریک ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شریک ہیں، انصاری صحابہ بھی شریک ہیں۔ میرے محترم بھائیو، یہ موضوع دوسرا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ صحابہ کے درمیان آپس میں ذرہ برابر بھی کسی بھی قسم کی کوئی کدورتیں ایک دوسرے کے لیے نہیں تھیں۔ اس کے بعد ولیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات سے شادی کرنے کے بعد ولیمہ کیا ہے۔ ولیمہ زیادہ سے زیادہ 3 دن تک کیا جا سکتا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، ان کی آزادی کو ان کا مہر بنایا گیا، پھر اس کے بعد گوشت اور روٹی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک نکاح کا ولیمہ کیا، اور ولیمہ
3 دن تک کیا جاتا رہا۔ اسی لیے صحابہ کہتے ہیں کہ جس انداز میں صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کا ولیمہ ہوا، اس انداز میں امہات المؤمنین میں سے کسی بھی ماں کا جو ہے ولیمہ نہیں کیا گیا۔ ولیمے میں انسان کو چاہیے بلکہ اپنی تمام دعوتوں میں، بلکہ اپنے تمام تعلقات میں انسان کو چاہیے کہ نیک لوگوں سے تعلق رکھے، نیک لوگوں کو دعوت دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تصاحب الا مؤمنا، ساتھ رہو تو مومنوں کے ساتھ رہو، ولا یأکل طعامک الا تقی، اور اس بات کو جانتے ہوئے زندگی گزارو کہ تمہارا کھانا متقیوں کے علاوہ کوئی اور نہ کھا سکے۔ یعنی دعوت دینے کی ضرورت پڑے، اللہ کے نیک بندوں کو دعوت دو، متقیوں کو دعوت دو، پرہیزگاروں کو دعوت دو، چاہے وہ مالداروں میں سے ہوں یا وہ غریبوں میں سے ہوں۔ اگر ولیمے میں صرف مالداروں کو بلایا جا رہا ہے، غریبوں کو چھوڑا جا رہا ہے، فقیروں اور مسکینوں کو چھوڑا جا رہا ہے، تو میرے محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بدترین کھانا قرار دیا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شر الطعام طعام الولیمہ یدعى لها الاغنیاء ویمنعها المساکین، بدترین کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے جس کھانے میں مالداروں کو دعوت دی جائے اور مسکینوں اور فقیروں کو نظر انداز کیا جائے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص ولیمے کی دعوت کو قبول نہ کرے، ایسا شخص گویا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے۔ اس لیے اگر کوئی شادی کرے، ولیمے کی دعوت دے، تو اس دعوت کو قبول کرنا، اس دعوت میں شرکت کرنا انتہائی ضروری ہے۔ بغیر کسی سبب کے اس دعوت کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے اذا دعی احدکم الی الولیمۃ فلیأتها، اگر تم میں سے کسی شخص کو ولیمے کی دعوت دی جائے تو اس دعوت میں شرکت کرے، عرسن کان او نحوہ، یہ دعوت چاہے ولیمے کی دعوت ہو یا اس جیسی کوئی اور دعوت ہو، عقیقے کی دعوت ہے، گھر بنایا اس کی خوشی میں دعوت دے رہا ہے، یا اسی طریقے سے خوشی سے کھلانا چاہتا ہے، تو ان دعوتوں میں شرکت کرنا ضروری ہے۔ بلکہ اگر آدمی کسی وجہ سے کھا نہیں سکتا تو کم سے کم شرکت ضروری ہے، کھانا ضروری نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے اذا دعی احدکم الی الطعام فلیجب، اگر تم میں سے کسی آدمی کو کھانے کے لیے بلایا جائے شرکت کرے، ان شاء اکل و ان شاء ترک، جی چاہے تو کھائے، اگر جی نہ چاہے تو نہ کھائے، لیکن شرکت ضرور کرے۔ بلکہ اس حکم کی تاکید اس سے ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم میں سے کسی آدمی کو ولیمے کی دعوت دی جائے اور وہ روزے کی حالت میں ہے تب بھی جائے، اگر چاہے نفلی روزہ ہے روزہ توڑ کر کھا لے، اگر روزہ توڑنا نہیں چاہتا ہے تو محفل میں شرکت کرے اور اس کے لیے دعا کرے۔ تو میرے محترم بھائیوں، دعوتوں کو قبول کرنا انتہائی ضروری ہے۔ لیکن اگر دعوت میں معصیتیں ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، گانا بجانا ہو رہا ہے، دوسرے منکرات ہیں، اور آدمی جانتا ہے کہ یہ میری طاقت سے باہر ہے کہ میں جا کر روک سکوں، تو ایسی دعوت میں شرکت نہ کرے۔ اگر روکنے کی استطاعت ہے، لوگ اس کی بات مانتے ہیں، اس کے کہنے پر ان منکرات سے بچا جا سکتا ہے،
تو ایسی صورت میں شرکت کر کے روکنا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث ہے جس کو امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سند سے بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کھانا تیار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کھانے کی دعوت دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تک آئے اور واپس چلے گئے۔ میں نے کہا ما ارجعک بأبی انت و امی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ واپس ہوئے، واپسی کی وجہ تو بتلا دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی البیت سترا فیہ تصاویر، میں نے گھر میں ایک ایسا پردہ دیکھا جس پردے پر تصویریں بنی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر، اگر گھر میں پردے پر تصویریں بنی ہوئی ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد کے ایسے گھر میں داخل ہونے کے بجائے واپس چلے جاتے ہیں تو میرے محترم بھائیوں یہ چیز کوئی معمولی نہیں ہے۔ اسی لیے ان تصویروں سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ تصاویر، ایسے گھر جن میں تصویریں لٹکی ہوئی ہوں اللہ کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ کھانے کی دعوت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، گھر سے آپ واپس ہو گئے، آپ نے کھانا تناول نہیں فرمایا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہاں پر ایک منکر تھا، خلاف شریعت ایک چیز ہو رہی تھی۔ اس سے اہل علم بالخصوص علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے آداب الزفاف، یعنی سہاگ رات کے آداب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں۔ یہ کتاب علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت لکھی جب ان سے ان کے کسی شاگرد نے کہا کہ میری شادی قریب ہے، اس شادی کی مناسبت سے میں اس کتاب کو چھپوا کر تقسیم کرنا چاہتا ہوں، آپ کوئی ایسی کتاب تصنیف کر دیجئے جس میں معاشرتی زندگی کے سہاگ رات کے بالخصوص آداب بیان کیے گئے ہوں۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب میں امام البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسی دعوتیں جن دعوتوں کے اندر منکر ہو رہا ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، شرکت کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اس باب کے نیچے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کو بیان فرمایا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تک پہنچے، گھر سے آپ واپس ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ پوچھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ گھر میں پردہ لٹکا ہوا ہے جس پردے پر تصویریں ہیں، اور جس پردے پر جس گھر میں تصویریں لگی ہوئی ہوں اللہ کے فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ اور اس سلسلے میں دوسری روایت انہوں نے یہ ذکر فرمائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ فلا یقعد علی مائدۃ یدار علیہا الخمر، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اسے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی ایسے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھائے جس دسترخوان پر نعوذ باللہ شراب پی جا رہی ہو۔ لیکن الحمدللہ شاید مسلمانوں کی محفلیں اس حد تک نہیں گئی ہوں گی کہ اس میں شراب پی جاتی ہو، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان قسم کے منکرات سے بچائے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے
جب ملک شام کی زیارت فرمائی، یعنی ملک شام فتح ہو گیا، بیت المقدس فتح ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام تشریف لے گئے، تو ملک شام میں پہنچنے کے بعد ملک شام کے بڑے لوگوں میں سے ایک آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، انی احب ان تجیئنی، مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ آپ تشریف لائیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اس طریقے سے آپ مجھے عزت دیں گے اور وہاں پر کھانا کھا لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انا لا ندخل کنائسکم، سنو ہم تمہاری چرچوں میں داخل نہیں ہو سکتے۔ کیوں داخل نہیں ہو سکتے؟ فرمایا من اجل الصور التي فیہا، کیونکہ تمہاری چرچوں میں تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ ایمان تھا، ایک بڑا آدمی دعوت دے رہا ہے، صرف معذرت نہیں کر رہے ہیں، کھلے الفاظ میں مسلمانوں کا موقف بیان کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ایسی جگہ پر جاتے نہیں ہیں جن جگہوں پر اللہ کی نافرمانیاں کی جاتی ہوں۔ تو میرے محترم بھائیو، دعوت قبول کرنا ضروری ہے، لیکن ایسی دعوتوں سے بچنا بھی ضروری ہے جن دعوتوں کے اندر نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں ہوتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہی ہے کہ ولیمے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے تمام افراد سے ملتے تھے، ان کو سلام کرتے تھے، ان کے لیے خیر و برکت کی دعا کرتے تھے، اور گھر والے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر و برکت کی دعا کرتے تھے۔ اور یہ چیز حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نسائی شریف میں تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ میرے محترم بھائیو، ولیمے کے بعد میں وقت کی قلت کی وجہ سے مختصر طور پر آپ لوگوں کے سامنے میاں بیوی کے حقوق کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میاں بیوی کے حقوق کو اہل علم نے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ کچھ حقوق ایسے ہیں جن حقوق میں شوہر اور بیوی آپس میں مشترک ہیں، مشترکہ حقوق۔ کچھ حقوق ایسے ہیں جو صرف شوہر کے ہیں، کچھ حقوق ایسے ہیں جو صرف بیوی کے ہیں۔ مشترکہ حقوق بہت زیادہ ہیں۔ ان حقوق میں سے ایک عظیم حق یہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کی غلطیوں پر پردہ پوشی کریں، نظر انداز کر دیں، ہر چیز کو باریکی کے ساتھ دیکھنے کی کوشش نہ کریں۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہمیں بڑا اسوہ ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں اس قصے کو، بالخصوص وہ مرد جو اپنی بیوی کی ہر چھوٹی بڑی چیز کو دقت کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اچھی طریقے سے اس واقعے کو سمجھیں اور اس میں اپنے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک زندگی میں اسوہ تلاش کریں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امہات المؤمنین کی جانب سے دوسری جو آپ کی بیویاں تھیں ان کی جانب سے کھانے کی چیزیں بھیجی جاتی تھیں، اور روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امہات المؤمنین میں سے کسی ماں کے ہاں رکتے تھے۔ ایک دن ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رکے تھے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا بھیجا گیا۔ کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں برتن میں رکھا ہوا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں
اپنی سوکن کی جانب سے آیا ہوا کھانا دیکھا تو مارے غیرت کے اسے برداشت نہ کر سکیں. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو دھکا مارا جس سے برتن نیچے گر گیا، برتن ٹوٹ گیا اور کھانا زمین پر بکھر گیا. اگر ہم ہوتے تو ایسے موقع پر کیا کرتے؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر برتن کے دونوں ٹکڑوں کو ایک دوسرے سے لگا دیا، پھر اس کے بعد اپنے مبارک ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا لے کر برتن میں رکھنے لگے. صحابہ جو اس پورے واقعے کو دیکھ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھاؤ، یہ تمہارے ماں کی غیرت ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے واقعے کو اس انداز سے حل کر دیا گویا کچھ بھی ہوا ہی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو غارت امکم غارت امکم، کھاؤ، بس تمہاری ماں کو غیرت آ گئی تھی، یعنی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تمہارے ماں کو غیرت آ گئی تھی، کھانے سے فارغ ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایک برتن توڑا ہے، لہذا دوسرا برتن دے دو تاکہ ان کے گھر میں پہنچا دیا جائے. اللہ اکبر. میرے محترم بھائیوں، کتنی سادگی کی زندگی تھی. بڑے بڑے واقعات ہو جاتے تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مواقف کو اس انداز سے حل کر دیتے تھے کہ گویا کچھ ہوا ہی نہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لاتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آواز کچھ اونچی نکل رہی ہے اور کہہ رہی ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دل میں علی کی محبت میرے باپ کی محبت سے زیادہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آواز کو اونچا سنا، قابو نہ کر پائے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے آگے بڑھنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں آڑے آ گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہو کر گھر سے باہر نکل گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھا میں نے آدمی سے تمہیں کس طرح بچا لیا. پھر اس کے بعد دونوں آپس میں ہنسنے لگے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر تشریف لائے، کہنے لگے جس طریقے سے ناراضگی میں تم نے مجھے اپنا تیسرا بنایا تھا، اب رضامندی میں بھی اپنا تیسرا بنا لو. میرے محترم بھائیوں، عورت فطری طور پر کچھ کمزوریوں کی حامل ہوتی ہے. مرد کو چاہیے کہ اس حقیقت کو جان لے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے رکھی ہوئی فطری کمزوریاں ہیں. ان کمزوریوں کو عورت سے الگ نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ بھلائی کرو، اچھا معاملہ کرو. فإنہن خلقن من ضلع، کیونکہ عورتوں کو پھسلی سے پیدا کیا گیا ہے اور پھسلی ٹیڑھی ہے، اس کے اندر سیدھا پن نہیں آ سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمَهَا كَسَرْتَهَا، اگر اس ٹیڑھی پھسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ دو گے، یعنی طلاق واقع ہو جائے گی. وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجْ، اگر اس کو ٹیڑھا رہنے دیتے ہوئے فائدہ اٹھا لو گے تو فائدہ حاصل کر سکتے ہو. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں میاں بیوی کے لیے
بڑا ہی اسوہ ہے یہ دونوں واقعات جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے. ان میں میرے محترم بھائیوں غور کرنے والوں کے لیے بڑی عبرتیں ہیں. ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کیا. نکاح کی رات اپنی بیوی سے فرماتے ہیں اذا رأیتنی غضبت فأرضنی، اگر میں غصے میں آ جاؤں تو کوشش کر کے مجھے منا لینا. وَإِذَا رَأَيْتُكِ غَضْبًا رَضِيتُكَ، اگر میں تمہیں غصے میں دیکھوں گا تو کوشش کروں گا کہ میں تمہیں منا لوں. وَإِلَّا مَا صَحِبْنَا، اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. اصول بنا لیے گئے، ابتدا سے ہی سمجھایا گیا کہ زندگی ہے، زندگی میں مشکلیں آ سکتی ہیں. کوئی ایسا وقت آ سکتا ہے جس میں میں ناراض ہو جاؤں تو کوشش کر کے تم منا لو. کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے جس پر تم ناراض ہو جاؤ اور کوشش کر کے میں منا لوں گا. یہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے کلمات. میرے محترم بھائیوں، اگر آدمی ان کلمات کو اپنے دل پر نقش کر لے، میاں بیوی اپنی زندگی میں اس سنہرے قاعدے کو لے کر چلنے کی کوشش کریں تو ایسی صورت میں اختلافات خود بخود ختم ہوتے چلے جائیں گے. اور ان تمام چیزوں میں عظیم چیز یہ ہے کہ انسان چھوٹی موٹی لغزشوں کو نظر انداز کر لے، دیکھے، ایسا اظہار کرے گویا اس نے دیکھا نہیں ہے. اسی کو تغافل کہتے ہیں. اور عرب کہا کرتے تھے تسعۃ اعشار حسن الخلق فی التغافل، اگر اچھے اخلاق کے 10 حصے کیے جائیں تو ان میں سے 9 حصے یہی ہوں گے کہ آدمی لغزشوں کو دیکھ کر نظر انداز کر دے، دیکھ کر ایسا ظاہر کرے گویا اس نے دیکھا ہی نہیں ہے. ہوا اس کو معلوم ہے لیکن اس کی فیلنگ ایسی ہو کہ گویا اس نے دیکھا ہی نہیں، وہ چیز ہوئی ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے قاضی شریح جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بڑے قاضیوں میں سے ایک قاضی تھے، انہوں نے بنی تمیم کی ایک لڑکی سے شادی کی. یہ ان کے خاندان اور قبیلے سے ہٹ کر تھا. شادی کے بعد، شادی سے کچھ پہلے سوچنے لگے کہ یہ نہ میرے علاقے کی ہے نہ میرے قبیلے کی ہے، اور بنو تمیم کی لڑکیوں کے بارے میں یہ ہم نے سن رکھا ہے کہ ان کے اندر تھوڑا سا غصہ ہوتا ہے، پتہ نہیں اب زندگی کیسی ہونے والی ہوگی. لیکن سنتوں کی اتباع کے آثار دیکھیے. فرماتے ہیں کہ جب وہ وقت آ گیا جب ہم دونوں ملے تو میں نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، سلام پھیر کر دیکھا تو وہ لڑکی بھی میرے پیچھے نماز پڑھ رہی تھی. نماز کے بعد میں اس کی طرف آگے بڑھا تو اس نے کہا کہ رکیے. اس کے بعد اس عورت نے کہا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ، پورا خطبہ حاجہ بیان کر دیا. اس کے بعد اس لڑکی نے کہا کہ میں اس گھر میں نئی ہوں، مجھے آپ کے اخلاق اور آپ کے عادات کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، میں نہیں جانتی کہ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے کیا اچھا نہیں لگتا، اس لیے آپ مجھے بتا دیجئے تاکہ میں ایسے کام کروں جو آپ کو اچھے لگتے ہیں، ان باتوں سے بچوں جو آپ کو برے لگتے ہیں. اگر آپ چاہتے تو اپنے خاندان کی لڑکی سے شادی کر سکتے تھے، میں چاہتی تو اپنے خاندان کے لڑکے سے شادی کر سکتی تھی، لیکن یہ اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی تقدیر ہے جو واقع ہو گیا. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اگر رہیں تو خوشی کے ساتھ رہیں، اگر الگ ہو جائیں تو خوشی خوشی الگ ہو جائیں. قاضی شریح فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پر کوئی تقریر تو نہیں کرتا، لیکن مجھے تقریر کی ضرورت پڑ گئی. میں نے کہا اللہ کی حمد و ثنا کے بعد
میں نے کہا کہ تم نے بڑی پیاری بات کہی ہے، یہ باتیں تمہارے حق میں ہو سکتی ہیں اگر ان باتوں پر عمل کرو گی، اگر ان باتوں پر عمل نہیں کرو گی تو ایسی صورت میں یہ تمہارے خلاف حجت بن سکتی ہیں۔ میں فلاں چیزوں کو پسند کرتا ہوں، فلاں چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد قاضی شریح سے اس عورت نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں کہ آپ کا میرے گھر والوں میں سے کن لوگوں کا کتنا زیادہ آنا آپ کو پسند ہے، آپ یہ بھی بتا دیجئے تاکہ میں اس پر بھی کنٹرول کر سکوں، اور اس محلے میں سے کون ایسے لوگ ہیں جن کو آپ آنے کی اجازت دیتے ہیں تاکہ وہ آئیں تو میں ان کے لیے دروازہ کھول سکوں، اور اگر آپ منع کرتے ہیں تو میں رک جاؤں۔ قاضی شریح نے ساری باتیں بیان فرما دیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم نے 20 سال کا عرصہ بتایا، ایک دن بھی ہمارے درمیان کسی بھی مسئلے پر کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ ایک مسئلے پر اختلاف ہوا تھا، قاضی فرماتے ہیں کہ یہ اختلاف بھی میری اپنی غلطی کی وجہ سے تھا۔ 20 سال کے بعد ایک بوڑھی عورت کو میں نے اپنے گھر میں دیکھا۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو میری بیوی نے کہا کہ یہ میری ماں یعنی آپ کی ساس ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر سلام کیا تو اس بوڑھی عورت نے پوچھا کہ تمہاری بیوی کیسی ہے؟ میں نے اپنی بیوی کی بڑی تعریفیں کی تو اس عقل مند عورت نے کہا کہ بیٹا یاد رکھو کہ عورت 2 حالتوں میں بگڑتی ہے۔ ایک، جب عورت کو لڑکا پیدا ہو جائے، وہ سمجھتی ہے کہ گویا اس نے ہی پیدا کیا ہے حالانکہ خالق اللہ تبارک و تعالی ہے۔ دوسرا، جب عورت یہ چیز محسوس کر لے کہ اس کا شوہر انتہائی اس سے محبت کرتا ہے اور اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اسی لیے اس کو کنٹرول میں رکھو، پھر اس کے بعد وہ عورت چلی گئی۔ اللہ اکبر، وہ کیسی مائیں تھیں، اتنی بیٹی کی تعریف سننے کے بعد بھی انہوں نے بیٹی کی طرفداری میں زیادہ باتیں نہیں کی۔ اسی لیے میرے محترم بھائیو، کچھ وصیتیں ہیں جو عورتیں اپنے شوہروں، اپنے بیویوں کو جو اپنی بیٹیوں کو کیا کرتی تھیں اس وقت جب اپنی بیٹی کو شوہر کے ساتھ بھیج دیا کرتی تھیں، جس کا ذکر انشاءاللہ آگے آئے گا۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیو، میاں بیوی کے آپس میں ایک دوسرے کے مشترکہ حقوق میں سے ایک عظیم حق یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں ایک دوسرے کا تعاون کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بہترین مال ذکر کرنے والی زبان، اللہ کے خوف سے بھرا ہوا دل، اور ایسی نیک عورت ہے جو تمہاری آخرت میں تمہاری مدد فرمائے۔ یعنی عورت شوہر کی سب سے قیمتی چیز بن سکتی ہے اس وقت جب وہ اس کے آخرت کے سنوارنے کی کوشش کرے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھو کہ آپ اپنے امہات المؤمنین، آپ اپنی بیویوں کی آخرت کی کتنی فکر کیا کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات گھبرا کر اٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ کتنے خیر اور کتنے فتنے ہیں جو آسمان سے اترنے والے ہیں، کون ہے جو گھر میں سوئی ہوئی میری بیویوں کو نماز کے لیے جگائے گا تاکہ وہ نماز پڑھ سکیں۔ اسی طریقے سے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جگاتے تھے اور کہتے تھے کہ اٹھو وتر کی نماز پڑھ لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رحم فرمائے ایسے مرد پر جو رات میں اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھے، اپنی بیوی کو نماز پڑھنے کے لیے جگائے، اگر وہ نہ جاگے تو اس کے منہ پر پانی چھڑک دے، اور اللہ رحم فرمائے ایسی عورت پر جو رات میں اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھے، اپنے شوہر کو جگائے،
اور اگر وہ نہ جاگے تو اس کے منہ پر پانی چھڑکے تاکہ وہ اٹھ کر نماز ادا کرے۔ دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص رات میں اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی نماز کے لیے جگاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کثرت سے ذکر کرنے والے بندوں میں ان کا نام لکھ دیتا ہے۔ اسی لیے میاں بیوی کو آپس میں ایک دوسرے کے آخرت کی بڑی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرماتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم سے بچاؤ۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس جہنم سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھا، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پیار سے ہاتھ پکڑا، چاند کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ عائشہ اس چاند کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبْ سے مراد اسی چاند کا شر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امہات المؤمنین کو تعلیم دیا کرتے تھے، دین کی تربیت کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے میاں بیوی کو چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے کے رازوں کی حفاظت کریں، بالخصوص بستر پر میاں بیوی کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں ان تعلقات کو کسی کے سامنے بیان نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والے کو شیطان قرار دیا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کی جانب دیکھے گا بھی نہیں جو شخص رات میں اپنی بیوی کے ساتھ جمع کر کے دن میں لوگوں کے سامنے اسے بیان کرتا ہے، اور اس عورت کی جانب بھی اللہ تبارک و تعالی دیکھے گا نہیں جو اپنے شوہر کے ساتھ کیے ہوئے اعمال کو لوگوں کے ساتھ اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیان کرتی ہے۔ اسی طریقے سے میاں بیوی کو چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے زیب و زینت کا مکمل طور پر خیال رکھیں، بہترین کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، ایک دوسرے کے لیے سجیں اور سنوریں۔ بخاری اور مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی شخص رات کے وقت سفر سے واپس آئے تو اپنے گھر میں نہ جائے، پہلے پیغام بھیجے کہ وہ پہنچ چکا ہے، پھر اس کے بعد دوسرے دن جائے، تاکہ ایسی عورت جس نے اپنے بال صاف نہیں کیے ہیں شوہر کی غیر موجودگی کی وجہ سے اپنے بالوں کو صاف کر سکے، ایسی عورت جس نے اپنے سر کو بکھرا ہوا چھوڑا ہے سر کے اندر کنگھی کر سکے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی میں کنگھا کیا کرتی تھی۔ زیب و زینت اسلام کی مطلوبہ چیز ہے، شرعی حدود میں رہ کر میاں بیوی کو چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے مکمل طور پر زیب و زینت کا اہتمام کیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان لہ شعر فلیکرم، اللہ نے جسے بالوں سے نوازا ہے وہ اپنے بالوں کی عزت کرے، اس میں کنگھی کرے، تیل لگائے، ترتیب سے ان بالوں کو رکھے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، میاں بیوی کو چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے کے احساسات اور ایک دوسرے کے جذبات کو اچھی طریقے سے سمجھیں، ہر چیز کو کھلے الفاظ میں بولنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی دہلیز تک آ کر رک گئے، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر محسوس کیا کہ آپ کو کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے جسے آپ ناپسند کر رہے ہیں، فوراً بولتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کیا ہو گیا ہے، میں اللہ سے توبہ کرنا چاہتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ
اس چادر کو ہٹا دو جس پر تصویریں لی ہوئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک زبان سے کہا نہیں، لیکن شوہر کے غصے کو بیوی نے چہرے پر دیکھ کر پہچان لیا۔ وہ وقت جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو، اور میں اس وقت کو بھی اچھی طریقے سے جانتا ہوں جب تم مجھ پر غصے رہتے ہو۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کیسے معلوم کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، جب تم غصے میں ہوتی ہو تو کہتی ہو لا ورب ابراہیم، نہیں میں ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم کھا کر کہتی ہوں، اور جب رضامندی میں ہوتی ہو تو کہتی ہو لا ورب محمد، نہیں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم کھا کر کہتی ہوں۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دل سے آپ کی محبت نہیں جاتی، بس زبان سے آپ کا نام لینا چھوڑ دیتی ہوں۔ کیسی زندگی تھی، ہر چیز کو محسوس کر کے جیا کرتے تھے کہ ناراضگی کا طریقہ کیا ہے، رضامندی کس طریقے کی ہے۔ بلکہ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسری امہات المؤمنین کے ساتھ کس انداز کی زندگی گزارا کرتے تھے۔ کبھی ان کے ساتھ دوڑتے تھے، دوڑنے میں حصہ لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گڑیوں سے کھیل رہی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گڑیا کو اٹھایا، کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہنے لگیں کہ یہ سلیمان علیہ السلام کا گھوڑا ہے۔ کہا کہ یہ بازو میں کیا لگے ہوئے ہیں؟ کہا کہ یہ اس کے پر ہیں۔ کہا کہ گھوڑے کے پر بھی ہوتے ہیں۔ کہا سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر تھے۔ کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے زوجیت میں آئی، میرے محترم بھائی ابھی کم سن تھی، آپ کے ساتھ محلے کی اور بہت ساری صحابیات آ کر کھیلا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کو برداشت کیا کرتے تھے، خوشی اور غم میں ایک دوسرے کا مکمل طور پر ساتھ دیا کرتے تھے۔ انہی عظیم حقوق میں سے ایک عظیم حق جس میں میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشترک ہیں، میرے محترم بھائیوں، ایک عظیم حق یہ ہے کہ آپس میں اللہ تبارک و تعالی نے جو جنسی شہوت رکھا ہے، اس شہوت کے اتمام کے لیے، اسے پورا کرنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کا مکمل طور پر ساتھ دیں۔ کوشش کریں کہ ایک دوسرے کو مکمل طور پر اس سلسلے میں راضی کر لیں۔ یہ چیز، اس کی بڑی تاکید اسلام میں کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت فبات غضبان لعنتها الملائکۃ حتى تصبح۔ اگر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کے لیے اسے بستر پر بلائے اور انکار کر دے، ہم بستری کے لیے تیار نہ ہو، شوہر غصے کی حالت میں سو جائے، تو اللہ کے فرشتے صبح تک ایسی عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ چیز انسان کو حرام کاری تک لے جا سکتی ہے۔ اسی لیے میاں بیوی آپس میں دونوں کو چاہیے کہ اس عظیم حق کا خاص خیال رکھیں۔ دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا۔ آسمان والا ایسی عورت پر اس وقت تک ناراض رہتا ہے جب تک کہ اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش نہ ہو جائے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم ضرورت کو بیان کرتے ہوئے یہاں تک فرمایا، اذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وان كانت على التنور۔ اگر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے
اسے آواز دے تو عورت ہر حال میں آ جائے، یہاں تک کہ اگر عورت تنور کے پاس روٹی بنا رہی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنور کا لفظ خاص طور پر اس لیے استعمال کیا کہ روٹی بہت جلد پکنے والی چیز ہے، اگر چھوڑ کر آ جائے گی تو جل جائے گی، نقصان ہو جائے گا، یعنی ایسے نقصان کو بھی نظر انداز کر کے آنا چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، جمع اس کے آداب میں سے جیسا کہ بیان کیا گیا کہ آدمی اللہ کا نام لے کر اللہ رب العالمین کے ذکر کے ساتھ جمع کرے۔ اس سلسلے میں آدمی کی نیت درست ہو تو یہ عبادت بن جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی سے جمع کرتا ہے تو یہ بھی بطور صدقے کے لکھا جاتا ہے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اَيَأْتِي أَحَدَنَا شَهْوَتَهُ، ہم میں سے کوئی شخص اپنی شہوت پوری کرتا ہے تو یہ بھی نیکی شمار کی جائے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حرام طریقے سے اپنی شہوت پوری کرتا تو کیا اسے عذاب نہیں ہوتا؟ اللہ رب العالمین کے فضل کا یہی تقاضا تھا کہ اس چیز پر اللہ رب العالمین ثواب عطا فرمائے۔ اس لیے اس کام کے کرتے وقت میاں بیوی کی نیت درست ہونی چاہیے کہ امت اسلامیہ میں اضافہ کریں، نیک اولاد پیدا کریں جو آگے چل کر اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کر سکیں، اللہ کے دین کی خدمت کر سکیں۔ اسی طریقے سے جمع کے آداب میں سے یہ ہے کہ آدمی حالت حیض میں اپنی بیوی سے جمع نہ کرے۔ حالت حیض میں بیویوں سے جمع کرنا یہ اسلام میں ناجائز اور حرام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ بتا دیجئے کہ وہ ناپاک اور گندگی ہے، نقصان دہ چیز ہے، حالت حیض میں عورتوں سے دور رہو۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جب حیض سے پاک ہو جائیں تو اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق تم اپنی بیویوں سے جمع کر سکتے ہو۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی کے مانند ہیں، تم اپنی کھیتیوں میں جس طریقے سے چاہے داخل ہو سکتے ہو، لیکن حالت حیض میں جمع کرنا حرام ہے۔ اسی طریقے سے نفاس کے ایام میں بیوی سے جمع کرنا حرام ہے، آدمی کو اس سے بچنا چاہیے۔ حیض اور استحاضہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ آدمی کے متعین دنوں میں جو خون آتا ہے اس کو حیض کہتے ہیں۔ اگر ان مقررہ دنوں سے بڑھ کر 20 دن تک 15 دن تک اگر خون آ رہا ہے تو جو مقررہ ایام ہوں گے وہ حیض کے دن مانے جائیں گے، باقی کا جو خون ہوگا وہ حیض کا خون نہیں ہوگا بلکہ استحاضہ یعنی ایک بیماری کا خون ہوگا۔ اس میں عورت نماز پڑھ سکتی ہے، روزہ رکھ سکتی ہے، شوہر اس میں جو ہے جمع کر سکتا ہے۔ حیض اور استحاضہ کے درمیان جو ہے تفریق ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اسلام اللہ کے بندوں کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے دبر یعنی پیچھے کی شرمگاہ میں جمع کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ملعون من اتی امرأته من دبرہ، ایسا آدمی ملعون ہے جو اپنی بیوی کی پیچھے کی شرمگاہ میں جمع کرتا ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ایسے بندے کی جانب دیکھے گا بھی نہیں جو اپنی بیوی کے پیچھے کی شرمگاہ میں جمع کرتا ہے۔ لیکن اگر بیوی کو کوئی شخص پیٹ کے بل لٹا کر
پیچھے کی جانب سے اگلی شرمگاہ میں جمع کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دوڑے دوڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے ہلکت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں برباد ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اہلکک، کس نے تمہیں برباد کیا؟ کہا قلبت ظہری البارحہ، میں نے رات میں اپنی سواری کو پلٹا دیا، یعنی اپنی بیوی کو پیٹ کے بل لٹا کر میں نے جمع کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سامنے کی شرمگاہ میں جمع کیے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین کے فرمان کا یہی مطلب ہے نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں، اپنے کھیتی میں جس طریقے سے چاہو آ سکتے ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص پیچھے کی شرمگاہ میں جمع کرتا ہے تو ایسا آدمی ملعون ہے۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں رمضان کے ایام میں بیویوں سے جمع کرنا درست نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ان اللہ کے حرام کردہ ایام میں جمع کی دعوت دیتا ہے یا پیچھے کی جانب سے جمع کرنے پر مجبور کرتا ہے تو ایسی صورت میں عورت کو حق بنتا ہے کہ اس کام سے منع کرے، مکمل طور پر شوہر کی نافرمانی کرے، کیونکہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ مخلوق میں سے کسی کی فرما برداری ضروری نہیں ہوتی۔ لا طاعت مخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت ضروری نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، ان حقوق کے علاوہ شوہر کے کچھ الگ سے حقوق ہیں، اسی طریقے سے بیوی کے بھی کچھ الگ سے حقوق ہیں۔ انشاءاللہ اگر اللہ رب العالمین نے زندگی عطا فرمائی تو آگے کبھی بیان ہوگا جو حقوق انتہائی ضروری تھے۔ مثلا بیوی کے حقوق میں سے مہر ہے، نان و نفقہ ہے، رہائش کا انتظام ہے، اس کے عزت کی حفاظت ہے، اسی طریقے سے حسن معاشرت ہے۔ مہر کے سلسلے میں قرآن میں تاکیدی طور پر حکم آیا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کا مہر ادا کرے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، خوش دلی کے ساتھ عورتوں کو ان کا مہر ادا کر دو۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بھلائی کے ساتھ اپنی بیویوں کا مہر دے دو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعید سناتے ہیں ایسے آدمی کو جو اپنی بیوی کا مہر کھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اعظم الذنوب عند اللہ رجل تزوج امرأة فلما قضى حاجته منها طلقها وذهب بمهرها، اللہ کے پاس سب سے بڑا گنہگار وہ ہے جو کسی عورت سے شادی کرے، اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد اسے طلاق دے دے اور اس کا مہر بھی نہ دے۔ اسی طریقے سے نان و نفقہ عورت کا ادا کرنا انسان پر انتہائی ضروری ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے جو نان و نفقے کے اندر کمی کرتے ہیں، عورتوں کو آپ نے اجازت دی ہے کہ شوہر کے علم کے بغیر معروف کے ساتھ عورت اپنی ضرورت بھر کا خرچ اپنے شوہر کے جیب سے لے سکتی ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، کہنے لگیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا شوہر بخیل ہے، جو دیتا ہے وہ میرے لیے کافی نہیں ہوتا، میں کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذی ما یکفیک واہلک بالمعروف، تمہارے لیے اور تمہارے بچوں کے لیے جتنا ضروری ہوتا ہے اتنا تم لے سکتی ہو۔ اسی طریقے سے شوہر کے اہم حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ عورت شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت
5 وقت کی نماز پڑھے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے، ایسی عورت جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہے اسے داخل کر دیا جائے گا۔ عورت کی شوہر کی نافرمانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ قرار دیا ہے۔ اسی لیے عورت پر ضروری ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں کے علاوہ تمام چیزوں میں شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر عورت کو یہ جائز نہیں ہوتا کہ وہ اس کے گھر سے نکلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی حقوق ہیں، مثلا شوہر کے گھر کی حفاظت کرے، اپنے عزت کی حفاظت کرے، گھر میں شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو آنے نہ دیا جائے۔ ان تمام چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے روشنی میں تفصیل سے بیان کیا جانا چاہیے تھا، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی زندگیوں کو سنوار دے۔ جو شادی شدہ ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کی شادی نہیں ہوئی ہے اللہ رب العالمین ان کی شادی کو آسان فرمائے، اور جلد سے جلد اللہ تبارک و تعالی ان تمام کی شادی کا بندوبست فرما دے جو شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔